اور خود بھی پڑھی ہوگی کہ ایک قوم گزری ہے جس نے اللہ کے بندوں پہ بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ ایمان والوں کو اتنا ستایا اور انہیں اتنا قتل کیا کہ ان کے سر سے بڑے بڑے مینار بنائے۔ تو یہ قوم تاتاری قوم تھی جس نے اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو بہت بدنام کیا، اور بدنام کرتے کرتے یہاں تک یہ کہنے لگے کہ جس دن کسی مسلمان کا چہرہ دیکھ لو وہ دن پورا خراب ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ ان میں سے تھا، اسے شکار پہ جانا تھا۔ اس نے صبح سے منادی کرا دی کہ آج ہم شکار پہ جائیں گے اور ہمارے رستے پہ کوئی مسلمان نہ آئے۔ اگر ہمارے رستے پہ مسلمان آ گیا اور ہماری آنکھیں اس سے چار ہو گئیں اور ہم نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا تو ہمارا شکار برباد ہو جائے گا، اس لیے مسلمانوں کو رستے پہ سے ہٹا دیا گیا۔ اب بڑے جتن سے حشم خدم کے ساتھ اپنے ہتھیاروں، اپنی فوجوں اور اپنے کتوں کے ساتھ وہ شکار کے لیے نکلا، جنگل میں پہنچا، مچان پہ چڑھا، گھات لگا کے بیٹھا۔ اتنے میں وہاں سے ایک عالم دین آ گیا، ایک مسلمان آ گیا جو چہرے سے ہی نظر آ رہا ہے۔ عام انسان تو کبھی کبھی پہچان میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ جو علماء کرام ہوتے ہیں یا دینی کاموں سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو وہ ملا جلال الدین کاشغری رحمت اللہ علیہ جب ادھر سے آئے، نورانی چہرہ، سر پہ عمامہ، سنت لباس، تو اسے دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی مسلمان ہے، اور بہت غصہ ہوا کہ میں نے منادی کرائی، جتن کیا، اور صبح سے میں نے کہا کہ کوئی مسلمان میرے سامنے نہ آئے، اور جب میں نشانہ لگانے والا ہوں اور شکار کرنے والا ہوں میرے سامنے مسلمان آ گیا۔ تو اس نے گالی دینے کے ارادے سے، اس عالم دین مسلمان کی توہین اور تذلیل کرنے کے ارادے سے یہ کہا کہ تو بہتر ہے یا میرے کتے بہتر ہیں۔ وہ عالم دین تھا، علم بھی اور حکمت بھی اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی۔ وہ ہماری طرح تو پہ تڑاق والا اور گالی پہ گولی والا نہیں تھا۔ اس نے بڑا حکیمانہ، عالمانہ جواب دیا کہ اے بادشاہ، جس ایمان اور جس عقیدے پر میں ہوں، اگر اس ایمان اور اس عقیدے پہ میں دنیا سے گیا میں تیرے کتوں سے بہتر ہوں، اور اگر بغیر ایمان اور عقیدے کے دنیا سے چلا گیا تو تیرے کتے مجھ سے بہتر۔ بادشاہ نے کہا مجھے کیسے خبر ہوگی کہ تو کس حال میں مرا؟ کہا کہ میں مروں گا تو تجھے خبر کرا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا چلو اچھا اپنے رستے جاؤ۔ وہ گیا، اس کا موت کا زمانہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور یہ کہا کہ بیٹا میں آج تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، اسی حالت میں مر جاؤں، فلاں بادشاہ کو ضرور خبر کر دینا کہ میں اس کے کتوں سے بہتر ہوں۔ انتقال ہوا، بیٹے نے تجہیز و تکفین کی اور بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے خبر دی کہ میرے والد صاحب آپ کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے پہ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کے کتوں سے بہتر ہیں۔ بادشاہ کے دل پہ ایک چوٹ لگی، اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے وہ شکار کا واقعہ اور وہاں ایک عالم کا ملنا اور اس کا عجیب جواب دینا؟ کہا بادشاہ سلامت یاد ہے۔ کہتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا آیا ہے بس یہ خبر کرنے کہ وہ اپنے ایمان پہ مرا، اپنے عقیدے پہ دنیا سے گیا۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ مسلمانوں کے دین کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں عرض کروں کہ جب آپ اپنی خوابگاہ میں اس روز آ کے سو گئے، میں اس شخص کے پیچھے پیچھے گیا، اگلی منزل پہ ملا، میں نے اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا، مجھے اس کا دین پسند آیا، میں مسلمان ہو گیا اور کئی سالوں سے اپنے اسلام کو چھپا کر آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اب جا کر ہماری رعایا کے سامنے اعلان کر دو کہ آج سے ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب ایک شخص نے، وہ تاتاری قوم پھر پوری مسلمان ہوئی اور پھر ان کی اولادوں کے اندر مغل بھی پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے۔ ہاں اسی کو شاعر کہتا ہے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جب مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی حیثیت کو سمجھتا ہے، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، وہ خود کو پہچانتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کہ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے
اور بحیثیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی کی امت ہونے کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر اتنا ہی ہم نے جان لیا اور سمجھ لیا، نہ صرف ہمارا بیڑا پار لگے گا، ہمارے ذریعے سے نہ جانے دنیا کے کتنے انسانوں کی نیا پار ہو جائے گی۔ لیکن آج مسلمان بحیثیت محمد مصطفیٰ کی امت ہونے کے بھی خود کو نہیں پہچان پا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار آج کہاں نظر آتا ہے؟ میرے نبی نے جو فرمایا کہ میری بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے